اور ہم لوگ کہتے ہیں جی بیٹا پتر یہ موبائل پکڑ یا یہ گیجٹ پکڑ اور لگا رہا ہے اس پہ، گیمنگ کھیلتا ہے اس میں، چاہے وہ پب جی میں سارا دن رات لڑکیوں کے ساتھ بات کر اور گیمنگ کر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ یاد رکھیں یہ جو ہم اپنی اولاد کو دے رہے ہیں اس کا ہم سے سوال ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ اس دن ہر نیکی کے بارے میں، ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ اور اس آیت کی تشریح میں کیا آتا ہے، یعنی ایون the اسودان، the two black things date and water، اللہ اس کے بارے میں سوال کریں گے، تو پھر گیجٹس بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر، خیر ہے، شی از سو ینگ، شی از لٹل بیبی، اس کو کیا بھی اس ٹائم تو نہ کرنا، اللہ اکبر۔ ایک لڑکے نے کہا کہ I have never been to a night club and people looked at him like this. Are you serious? They thought that he's a loser, he's a nerd, he's a coward and he's a wimp. ایک لڑکے نے کہا کہ I never kissed a girl. They all looked at him like in awe and despair. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، the world has come to such decline of ethical moral values کہ جس میں ایک بندہ جس نے گناہ نہیں کیا اس پہ لوگ شوق فیل کرتے ہیں کہ you're a loser, you're a coward, and you are brave and warrior if you're serving and if you're a slave to your desires. If you're serving your desires, you are a brave man. And men have lost their values and women have lost their values. And you know the West, they make laws and rules and they fail. جتنے زیادہ رولز بنانے اتنے ہی اپنے آپ کو پھنساتے جا رہے ہیں، فیل ہوتے جا رہے ہیں۔ مین، ایک بندہ تھا، وہ اس کو کنوکٹ کیا گیا ان دا کورٹ آف لا آف سویڈن، اور اس میں اس کا کیس کیا تھا، اگر یہ نہ ہوتا میں کبھی نہ بولتا۔ لڑکا لڑکی آپس میں ریلیشن شپ قائم کر رہے تھے، لڑکی کا کانسنٹ سامنے تھا، اور سبحان اللہ ہوا یہ کہ the man was using a contraception but it broke, it leaked. اور جب عورت کو پتہ چلا تو اس نے، حالانکہ پہلے بالکل ٹھیک تھی، پہلے بالکل خوش تھی، لیکن بعد میں کیس کر دیا and she won the case. Why? Because the contraception he was using was, it broke. subhanallah, their laws cannot solve their own very problems. خود حیران ہے، خود پریشان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو چاہتا ہوں تمہیں معاف کر دوں، لیکن جو لوگ اپنی شہوات کو فالو کرتے ہیں، اپنے نفس کے غلام ہوتے ہیں، اپنی خواہشات اور ڈیزائرز کو تابع کرنا چاہتے ہیں، یعنی دل نے جو بولا من کی مان کر ڈالو، یولو یو اونلی لیو ونس، ان تمیلوا میلا عظیما، تمہیں وہ گمراہ کرتے ہیں۔ اور کیسی گمراہی؟ جو کہ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت دور لے جانے والی گمراہی ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تو چاہتا ہے کہ میں تمہارے پہ آسانیاں کروں، میں چاہتا ہوں تمہارا برڈن ہلکا کروں۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور کہا کہ لیکن انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا، یعنی انسان کمزور ہے، اس کا جو انٹلیکٹ ہے، اس کا جو لاجک ہے، اس کا جو فریم ورک ہے، وہ شاید خود اپنے لیے لاز اینڈ وہ سب اتنا نہ پرفیکٹلی ڈیزائن کر سکے، تو اس لیے اللہ نے بک دی، قرآن و سنت دیا، تاکہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، تاکہ تمہارے لیے آسانی کی جائے۔ These laws are there to protect you because you are weak and we are weak. یہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں پسند نہیں آتا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک میں ایگزامپل دیتا ہوں، ایک بچہ جو چھوٹا بچہ انفنٹ ہے، کیا وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، ویک ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی، نو ڈاؤٹ، ویک بیبی۔ کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ کہ اس کو سینس نہیں ہے، وہ بیڈ سے اترتے ہوئے ہم بیڈ کے کونے پہ ہی لاتے ہیں، اور ہم بیبی کاٹس رکھتے ہیں۔ وائی وی یوز بیبی کاٹس؟ وائی ناٹ وی میک اے بیبی سلیپ آن دا بیڈ؟ بیکاز اس میں اتنی عقل نہیں ہے، اتنا ویک ہوتا ہے کہ وہ کرال کرتے کرتے بیڈ سے نیچے گر جائے گا اور اپنے آپ کو چوٹ پہنچا دے گا۔ تو اس لیے وہ سیٹ باؤنڈریز، we set a barrier۔ عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، چھوٹے سے ہیں، جب کھانا کھا رہے تھے سارا he is putting his hands everywhere۔ تو اللہ نے دیکھا، اللہ جی نے تو یہ نہیں کہا کہ چھوٹا بچہ ہے چھوڑ دو اس کو کیا بھی سمجھانا، نہیں، he was young۔ اور پروفیٹ نے ایڈوائز کیا کہ اے عمر بن ابی سلمہ اپنے رائٹ ہینڈ سے کھاؤ
اور جو تمہارے سامنے ہے بالکل اس سے کھاؤ, یعنی اپنے ہاتھ وہاں اور ایسے نہ ڈالو, جو اپنے سامنے اس سے کھاؤ, اور اللہ کا نام پڑھو کھانے سے پہلے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب سے مجھے اللہ کی نبی نے ایڈوائز کیا میں نے ساری زندگی اس پہ عمل کیا. دس از دا افیکٹ آف تربیہ ایٹ اے ینگ ایج. جو باتیں بچپن میں بتائی جاتی ہیں وہ ساری زندگی یاد رہتی ہیں, کیونکہ ذہن کو مولڈ کرنا آسان ہوتا ہے. جب ذہن پختہ اور میچور ہو گیا, جب پری فرنٹل کارٹیکس ڈیولپ ہو گیا, اور جب انسان کی پرسنالٹی ایک میچورٹی تک پہنچ گئی, اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ نہیں اب میں اس کو دوست بناؤں, اپنا آپ میں تربیت کروں. اب تو اس کے دوست آلریڈی بہت سارے بن چکے ہیں, کوئی اسکول میں, کوئی کالج میں, کوئی مرد ہے تو کوئی عورت ہے. So we are suffering from multiple diseases, not just disease. And the worst thing is that we are proud of doing things. You know, this is the dilemma of 21st century. Our generation, millennials or generation Z, جن کو بھی آپ نام لے لیں, they are وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ proud of doing sins. Not all of them, but most of them. إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبِّي, except جس پہ اللہ کی رحمت ہو. And they consider doing sins a way to gain respect and honor, اور ایک مقام اور مرتبہ and dignity in the circle, in their association. كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ, ہر انسان فطرت پہ یعنی اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُوَحِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ, تو اس کے جو پیرنٹس ہیں وہی اسے یہودی اور نصرانی اور مجوسی بناتے ہیں. یہ پیرنٹس بہت انفلوئنس کرتے ہیں. Kids don't listen, they imitate. They don't listen to words, they follow, they imitate. اور ہمارے جو آج کل کی جو پیرنٹس ہیں, میں اپنے پیرنٹس کی بات نہیں کر رہا کیونکہ ہمارے پیرنٹس تو الحمدللہ میں بہت ٹائم دیا اور سب کچھ دیا, اس ٹائم یہ سب کچھ نہیں تھا. آج کل پیرنٹس تو سبحان اللہ بیٹھتے اپنے بچوں کے ساتھ صرف تب ہیں جب وہ کوئی برا کام کر کے آتے ہیں, یا جب وہ اپنی ناک کٹوا کے آتے ہیں, یا جب اپنا منہ کالا کر کے آتے ہیں تبھی بیٹھتے ہیں, اور تب کنسرنڈ ہوتے ہیں, اس سے پہلے کنسرنڈ ہی نہیں ہوتے. Parents give cell phones to their kids so that kids don't disturb them, and they can have, they can watch the movie without any disturbance. They can use Snapchat and Instagram and Facebook without any disturbance. بیٹا تو موبائل پکڑو, کارٹون دیکھو, یا ٹی وی پہ کچھ لگا دو میں تاکہ مجھے ڈسٹرب نہ کرو. This is what they do. But there are some parents, alhamdulillah, بفضل اللہ تعالی, who sit with their kids on daily basis. روزانہ ان سے بات کرنا, روزانہ ان سے ملنا, ان سے پوچھنا how was your day, how was your time at school, ایکسرسائز کون سی کی آج, بیٹا یہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں لائف میں, یہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں, یہ بری ہوتی ہیں, اور وہ کر کے دکھا, ان کے ساتھ انٹریکشن کیا. کیونکہ اس دنیا میں زیادہ تر لوگوں کی یہ نیڈ نہیں ہے کہ ان کو کچھ سمجھا دیا جائے, بلکہ ان کی نیڈ ہے کہ ان کو سمجھ لیا جائے. پیرنٹس اتنا ٹائم ہی نہیں دیتے کہ سمجھ لیں بچے کو. اچھی تربیت کے لیے زبان کے استعمال سے زیادہ کانوں کا استعمال چاہیے ہوتا ہے. جس پیرنٹس کے سامنے بچے کے سامنے مسکرانا مشکل ہو جائے گا, وہ کیسے اولاد کو جیتے گا, وہ کیسے اولاد کی تربیت کرے گا. جس باپ یا جس ماں کے سامنے اپنی اولاد کے سامنے مسکرانا مشکل ہو جائے اور سارا ٹائم انسٹرکشنز اور ڈوز اینڈ ڈونٹس بتاتے رہے. تربیت ڈوز اینڈ ڈونٹس کا نام نہیں ہے. تربیت نام ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اچھی رائٹ چوائسز میک کرے. دس از تربیہ. He should have this intellect and conscious کہ میں غلط راستہ یہ اور صحیح راستہ یہ. I should choose the right to make wise choices in life. This is tarbiyah. And how to develop those? By talking and by relationship and by communication and by spending time and sharing your experiences and knowing his thoughts and experiences. اور بات کرنے سے